الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ایک مرتبہ اور اللہ عز و جل کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز تراویح میں 14واں پارہ سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ چلیں آج 14واں پارہ ماشاءاللہ نماز تراویح میں پڑھا گیا ہے۔ نام ربما ہے، 227 آیتیں اس پارے میں موجود ہیں، ایک آیت کو چھوڑ کر۔ کل میں نے آپ کے سامنے کہا ایک آیت جو ہے وہ پارہ نمبر 13 میں ہے، باقی ساری آیتیں پارہ نمبر 14 میں ہے۔ سورہ حجر کی 90 پر 9 آیتوں میں ایک آیت پہلے پارے میں ہے، اور دوسری سورت آج جو نماز تراویح کی ہے وہ سورۃ النحل ہے، شہد کی مکھی کے نام سے سورت ہے۔ 128 آیتیں ہیں، اور 128 آیتیں بھی مکمل آج کے پارے میں ہیں۔ آپ کو میں جب یہاں امامت کر رہا تھا نا، بار بار ایک حدیث بولتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی درس دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، 3 آدمی آئے۔ ایک آدمی جہاں جگہ تھی اندر آ کر جگہ میں بیٹھا، ایک آدمی کنارے بیٹھا، ایک آدمی چلا گیا۔ جو چلا گیا اس کی کوئی غلطی ہے؟ اس کی کوئی غلطی ہے جو درس سے چلا گیا؟ کوئی غلطی ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو اندر آ کر بیٹھا نا اسے اللہ نے اپنی رحمت کے اندر بٹھا لیا، اور جو کنارے بیٹھا اللہ نے اسے کنارے بٹھایا، اور جو چلا گیا اللہ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ جی یہ بھی نہیں بولنا حدیث ہے، ہم یہ بھی نہیں بولنا، اتنی سنجیدگی سے درس بول کے نکل جانا، کسی کو دھکا بھی نہیں لگنا، جی ہاں سب کچھ میٹھا میٹھا بول کے نکل جانا، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ جو حدیثیں نبی نے بتائی ہیں وہ تو بتائیں گے ہی آپ کو۔ تو آج کتنی آیتیں ہیں؟ 226 آیتیں، ایک ملا لیے تو 227، 220 پر 7، 27 کا مطلب ہے 2 سورتیں۔ ایک سورت جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا، پہلی سورت سورہ حجر، مجھے یاد پڑتا ہے گزشتہ سال میں نے سوال کیا، اب میں سوال نہیں کروں گا، میں حجر کسے بولتے ہیں آپ کے سامنے بول دیتا ہوں۔ اسمون لی دیاری سمود، یہ جو ہے ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر قوم سمود رہا کرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ قوم تھی، ما بین مکہ و تبوک، مکہ اور تبوک کے بیچ کی جگہ کا نام حجر ہے۔ اس کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے۔ جہاں تک مضامین کا سوال ہے، کیا کیا مضامین الحمدللہ آج کے پارے میں کہے گئے ہیں؟ سب سے پہلا مضمون تو یہ ہے جو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ایک دن، انشاءاللہ ہم ایک دن دیکھیں گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بڑا اچھا مضمون، جب بھی مسلمان اسے پڑھتا ہے، اس کے ترجمے کو پڑھتا ہے، اندر سے ایک قسم کی خوشی اسے ہوتی ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہوگا۔ ربما یود الذین کفروا، ہر کافر اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتا۔ پہلی آیت کیا ہے پارہ نمبر 14 کی؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ میں نے بار بار اس پر تفسیر کہی ہے، بار بار آپ نے سنا ہے، اس لیے میں آگے نکل جاتا ہوں۔ کون کون سے وقت پر؟ گزشتہ سال کا میں نے سنا تو میں نے آدھا وقت گزشتہ سال اسی آیت پر دیا ہے۔ کافر تمنا کریں گے، اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی پہلے مرحلے میں اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے، اس لیے کہ یہ تمنا 4 جگہ پر ہوگی۔ دنیا کا ہر کافر 4 جگہ پر یہ تمنا کرے گا کہ میں مسلمان ہوتا، کیونکہ ریپیٹ ہوتا نہیں، تو اس لیے میں آگے نکل جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی جانتے ہیں آپ لوگ کون کون سی جگہ ہے۔ دوسرا آج کا مضمون ہے، ہماری نگاہیں اسے دیکھ رہی ہیں، ہم اسے دیکھ رہے ہیں آج الحمدللہ۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے
اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کا ہر مسلمان اسے آج دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے قرآن اتارا گیا تھا، آج تک الحمدللہ اسی شکل میں یہ قرآن موجود ہے۔ کوئی حرف، کوئی حرکت اس کی نہیں بدلی ہے۔ یہ خود ہمارے لیے بہت بڑا معجزہ ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب دنیا میں جو آسمانی کتاب ہو اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں 6 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے، ہماری نگاہیں دیکھ رہی۔ 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے، اور یہ دنیا کو چیلنج ہے اس عمر کے بچے کو 6 سال، 7 سال، 8 سال، 10 سال کا بچہ یہ کتاب چھوڑ کر دنیا کی کوئی بھی کتاب لے کر آؤ، اسے حافظ بنا کے دکھاؤ، یہ دنیا کو چیلنج ہے۔ ہماری تو حالت یہ ہے، جب میں اسکول میں پڑھ رہا تھا سال میں 4 پویم ہوتے ہیں، 5 پویم یاد کرنے پڑتے ہیں، وہ 4 پویم یاد نہیں ہوتے۔ اسکول میں 4-5 پویم یاد نہیں ہوتے، معمولی چھوٹے چھوٹے جملے ہمیں یاد نہیں ہوتے۔ قرآن مجید اتنا بڑا کلام 6 سال کا بچہ یاد کر لے رہا ہے۔ دنیا کی نگاہوں پہ کیا پڑ گیا نہیں معلوم، خالی دنیا اسے اگر دیکھ لے، اللہ نے کہا میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور یہ جو حفاظت ہے الحمدللہ 2 طریقے سے ہے۔ قرآن کی حفاظت 2 طریقے سے ہے، یہ میں بتاؤں گا، مگر ساتھ میں یہ میں بول دیتا ہوں، ہر والدین ماں باپ جو اپنے بچے کو حافظ بنا رہے ہیں، قرآن کی، اللہ کی جو کتاب کی حفاظت ہے نا، اس میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں، اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں۔ جتنے بچے حافظ قرآن ہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت میں الحمدللہ وہ اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ، خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ عام بات نہیں ہے، یہ عام بات نہیں، اور یہ بچپن میں پڑھ لیے تو پڑھ لیے، بڑے ہونے کے بعد ذرا مشکل ہے۔ عربی زبان میں ایک محاورہ ہے، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر۔ بچپن کا جو علم ہوتا ہے پتھر پہ لکیر کی طرح ہے۔ اس عمر میں کوئی کچھ بولتا ہے، لوگ مجھے ملتے ہیں، شیخ آپ ہمارے بستی آئے تھے، آپ سے ہم لوگ بیٹھ کے بات کیے، یاد ہی نہیں ہے، بھول گئے۔ وہی جو بچپن میں پڑھے ہیں آج تک نہیں بھولے ہیں، آپ یاد کرو نہیں، وہ اسی لیے بچپن میں حفظ کرا دو بچوں کو، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا وہ کیسے حافظ قرآن ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پوری دنیا میں سب سے بہتر کون ہے؟ جی، ساری دنیا میں سب سے بہتر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل صحیح ہے بیٹا تمہارا جواب۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس سے بہتر جواب دنیا میں نہیں ہے، اس سے بہتر آدمی دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ سب بندے ہیں نا، اس میں خاص بندے کون ہیں اللہ کے؟ جی بسم اللہ۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے ایک ہی گھونٹ کیوں پیتے ہیں؟ حلق کو تر کرتا ہوں، بس پانی نہیں پیتا۔ بولتے وقت حلق کو کیا کر رہا ہوں؟ تھوڑا تر کر رہا ہوں، گریس کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس سے؟ جی، تھوڑا سا تر کر کے پھر بولنا شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ ذرا شروع میں ذرا اسٹرکٹ تھا، نہیں، واپس دوبارہ میں تھوڑا نرم ہو گیا، واپس نرم ہو کر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ ان للہ اہلینا من الناس، نبی کا جملہ سنو، لوگوں میں کچھ لوگ ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ من ہم یا رسول اللہ؟ صحابہ نے پوچھا کون ہے اللہ کے نبی؟ اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا، ہم اہل القرآن، ہم اہل القرآن، جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ بھئی قرآن پڑھنے میں فرق ہے، نہیں، دنیا میں سارے انجینئر ایک جیسے نہیں ہیں، انجینئر میں فرق ہے، ڈاکٹر میں فرق ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز پینٹر میں فرق ہے۔ آپ کوئی بھی چیز لے کر آئیں اس میں ایک ماہر ہوتا نہیں؟ ایسا قرآن پڑھنے میں جو ماہر ہے، الحمدللہ قرآن پڑھنے میں جو ماہر ہے، روز قیامت اس کے کھڑے ہونے کی جگہ الگ ہے۔ اللہ اسے قیامت میں کہاں کھڑا کرے گا معلوم؟ مع السفرہ الکرام البررہ،
ایسے لوگوں فرشتوں کے ساتھ جو اس دنیا میں وحی کو لے کر آتے تھے نا، وہ فرشتوں کے ساتھ وہ کھڑا رہے گا. اللہ اکبر. یہ پورا ہے نا، یہ آدھا گھنٹہ تمہارا انشاءاللہ اللہ نے اتنی طاقت دی ہے. اسی موضوع پر بات ہو سکتی ہے، مگر میں اپنی بات کو آگے لے کر جاتا ہوں. ایک چیز ذہن میں بٹھا لیجئے گا، یہ حفاظت دو طرح سے ہے. کتنی حفاظت ہے؟ یہ دو. یہ دماغ میں رہنا ضروری ہے. میں سوال کرتا ہوں، آپ جواب نہیں دیتے. جی سعید بھائی آدھے جوابات دیتے ہیں اور ایک آدھ کہیں سے مجھے جواب ملتا ہے. حفاظت دو طریقے سے ہے، ایک لفظی ایک معنوی. کیا جملہ ہے میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ لفظ بھی نہیں بدلے گا اس کا. جی ہاں، میں قرآن سنا رہا تھا رمضان المبارک میں، لام چھوٹ گیا میرا. کیا لام چھوٹ گیا؟ پیچھے سے لقمہ ملا. جی، اور لقمہ دینے والا بعد میں بولا بھی، لام چھوڑا تو بھی چھوڑوں گا نہیں، فا چھوڑے تو بھی نہیں چھوڑوں گا. جی فا لام کچھ بھی چھوٹ جائے وہ لقمہ ہی ہے، اسے دیا جائے گا. لقمہ پیچھے سے دیا جائے گا. مسجد نبوی میں وہاں ایک صاحب امام صاحب سے ملنے لے کر گئے مجھے میری ایک ٹیم کو، یہاں رہیں گے وہ صاحب، اور ایک صاحب بھی میرے ساتھ تھے، اسی مسجد میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ. ایک امام سے ملنے گئے، وہ امام صاحب ملے، ان سے بڑے امام مل گئے، علی حذیفی صاحب جو سب سے قدیم امام ہیں مسجد نبوی کے. مغرب کی نماز کا وقت ہے، احمد طالب صاحب نماز شروع کیے، دوسری تیسری صف میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. مغرب کی نماز میں غلطی آ گئی. مغرب میں جیسے ہی غلطی کیے، علی حذیفی پیچھے سے فوراً لقمہ دی. ایک بھی حرف لفظی حفاظت بھی ہے اور قیامت تک رہے گی انشاءاللہ. سمجھ میں آ گیا؟ لفظی. ایک حفاظت معنوی ہے. کون سی؟ لوگ آتے رہیں گے دنیا میں، اپنا معنی بیان کرتے رہیں گے. اللہ کے نیک علماء کو اللہ پیدا کرتا رہے گا جو ان کی غلط معنی کو بتاتے رہیں گے. اللہ اکبر. جی، اور ایک چیز ہے علماء نے لکھا ہے، قرآن کی حفاظت حدیث کی حفاظت کو لازم ہے. یہ جملہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا، قرآن کی حفاظت حدیث کی حفاظت کو لازم ہے. یہ جملہ سمجھ میں آیا کیا؟ یہ جملہ سمجھ میں آیا؟ ارے کچھ تو بولو. پانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر بیٹا، جزاک اللہ خیر. پہلی بار بولا بچہ، اس لیے کیسا بولنا نہیں آیا بچے کو. جی الحمدللہ آیا. بولو کیا بولو؟ الحمدللہ آیا. یہ دروس میں بیٹھو بیٹے، دروس میں بیٹھو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت میں کامیاب کرے. اگر اللہ نے چاہا تو میں ایک ڈاکٹر صاحب کو یہاں بلا کے لاؤں گا انشاءاللہ. اچھے ڈاکٹر، ہمارے قرآن و حدیث کے ڈاکٹر ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے کسی زمانے میں، وہ بہت اچھے ڈاکٹر، امریکہ بھی گئے. مولانا عبد المتین میمن جوناگڑھی صاحب کا ایک درس بھی نہیں چھوڑتے. وہ زمانے میں MBBS کیے یہاں سے امبیڈکر سے. اور آپ کو معلوم ہے کتنے بیانوں میں بولا ہوں، پہلا جاب ان کو ملا سنٹ جانس ہاسپٹل میں. اور انٹرویو ہونے کے بعد وہ بولتے ہیں مولانا عبد المتین صاحب کی تقریریں سن کے میں نے داڑھی بڑی لمبی کر لی. سامنے سے فادر نے مجھ سے پوچھا انٹرویو لینے کے بعد، جو مین ہیڈ ہے اس نے پوچھا سب ٹھیک ہے، آپ MBBS ڈاکٹر ہیں، آپ نے داڑھی کیوں چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ مجھے جیسس سے محبت ہے. کیا جی بولو نا. اور تم لوگوں نے جتنی فوٹو جیسس کی مجھے دکھائی ہے، ہر فوٹو میں داڑھی ہے. بولتے فادر ہکا بکا ہو گیا، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. 5 منٹ پوری کیبن میں سناٹا. دوسرے دن یو آر سلیکٹڈ، آپ آ جائیے، جاب میں لگ جائیے. وہ بولتے ہیں جو بھی ملا زندگی میں، وہ ڈاکٹر بولتے ہیں مجھے مولانا عبد المتین صاحب کے درسوں سے ملا. وہاں بیٹھنے سے کبھی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کبھی نقصان نہیں ہوگا. قرآن کی تفسیر 1000 بار سنو، آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. دوسرا جو جملہ میں نے بولا، قرآن کی حفاظت لازم ہے، حدیث کی حفاظت کو. کیا معنی ہے اس جملے کا؟ قرآن مجید میں جتنا بھی ہے نا، مجمل ہے، مفصل نہیں ہے. نماز پڑھو، کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، حدیث میں ہے. زکوٰۃ دو، کتنے پر زکوٰۃ دینا ہے، حدیث میں ہے. حج کرو، کیسا حج کرنا ہے، عرفہ کب، مینا کب، مزدلفہ کب، حدیث میں موجود ہے. آپ کی ہر چیز قرآن میں مجمل ہے اور اس کی تفسیر آپ کو حدیث میں ملے گی. اس لیے قرآن کی حفاظت لازم ہے، حدیث کی حفاظت کو. اس لیے اللہ نے حدیث کی بھی حفاظت فرمائی ہے. حدیث کی حفاظت میں ایک حدیث جو دل کے بڑے قریب ہے، اس کو میں نے نوٹ کیا ہے، میں میری زندگی میں دیکھ رہا ہوں، امید ہے آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک جملہ بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں.
اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے بارے میں عمل کرو اس پر انشاءاللہ، اللہ موقع دے ضرور عمل کرو. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے کہا نضر اللہ امرأ، یہ نبی کی دعا ہے، ہمارے نبی کی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے. کیا دعا ہے اللہ کے نبی کی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اس آدمی کو تر و تازہ، صحت مند، بعض علماء کہتے ہیں چہرہ روشن رکھے. کیا جملہ جی؟ چہرہ روشن، تر و تازہ رکھے. کون سے آدمی کو یہ نبی دعا دے رہے ہیں؟ سمع منی حدیثا، مجھ سے انہوں نے حدیث سنا، ایک آدمی نے میری حدیث سنی، فحفظہ، حدیث کو یاد کیا، حدیث سننے کے بعد حدیث کو یاد کیا، حتی یبلغہ، اور وہ حدیث دوسروں تک پہنچایا. جو آدمی اپنی زندگی حدیثوں میں رکھ لیتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی ہے. زیادہ ادھر ادھر مت دیکھو. آج میں تم سے کہتا ہوں، مسجد نبوی میں ایک عالم دین ہے، اب ہیں، جی ہاں، عبد المحسن عباد ان کا نام ہے. 100 سال پار کر چکے ہیں. کتنے؟ کبھی زندگی میں جاؤ نا، اپنے چہرے کو ان کے چہرے سے میچ کر کے دیکھ لو. ہمارے سے زیادہ جوان ہیں، ہمارے سے زیادہ جوان ہیں اس وقت ہیں. آپ کو تعجب ہوگا، عبرت کے لیے بول رہا ہوں میں. 4-5 سال پہلے میرے استاد کو لے کر میں مدینہ گیا. مجھے کہا گیا آپ لے کر آئیے مدینہ. ہمارے استاد کو لے کر گیا، وہ لوگ پیسہ دیا، میں لے کر گیا. جانے عصر کی نماز کے بعد یہی جو شیخ ہیں عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، ان سے ملنے کی خواہش کیے. بولتے ہیں اس وقت دنیا کے بڑے عالموں میں سے ایک، شیخ البانی کے ٹکر کے عالم، بڑے عالم. ہم لوگ ان کے گھر گئے. تعجب ہوگا آپ کو، اس وقت 98-99 کچھ ایج رہے گی ان کی. وہ بیٹھے ہیں سامنے، ہم لوگ سب اطراف میں بیٹھے ہیں، سارے جامعہ اسلامیہ کے اسٹوڈنٹ بھی کھڑے ہیں. ایک چھوٹا بچہ 8 سال 9 سال کا رہے گا، خوبصورت بچہ، وہ کھجور لا کر دیا. اس کے بعد سب کو گہوا دیا. گہوا ان کا ٹریڈیشن یہ ہے، ہم کوک کو اگر سامنے رکھیں گے پی کے دوبارہ ڈالیں گے، پھر پی کے رکھیں گے دوبارہ ڈالیں گے، پھر پی کے رکھیں گے دوبارہ ڈالیں گے. ہم کو نہیں معلوم، نہیں چاہیے تو کوپ پہ ایسا ہاتھ رکھنا بولتے ہیں، ایسا رکھ دینا ہاتھ، اس کا مطلب ہے نہیں چاہیے. استاد نے رکھا پھر ڈالا بچہ، پھر رکھا پھر ڈالا، پھر رکھا پھر ڈالا. ہمارے استاد نے ایک جملہ کہا، الا جدک، کیا بولے؟ اپنے دادا کو ڈالو. پوری مجلس مسکرائی، پوری مجلس مسکرائی، اس لیے کہ وہ ان کا بیٹا تھا. آپ بھی مسکراؤ، الگ طریقے سے مسکراؤ مذاق میں، لیکن یہ بھی یاد رکھو اس عمر میں اللہ ان کو اولاد دے رہا ہے، اس عمر میں اللہ ان کو اولاد دے رہا ہے. یہ حدیث کی برکت ہے، علم حدیث کی برکت ہے. کر کے دیکھ لو آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہم کیسے لوگوں کو، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو میں دیکھتا ہوں 70 سال کے بعد بیٹے کو نہیں پہچانتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ حدیث کی برکت ہے، اللہ ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو حدیث پڑھاؤ، اور اس حدیث کے بعد انشاءاللہ اپنے بچوں کو حدیث یاد کراؤ. کیا کرو؟ یاد کراؤ. انشاءاللہ یاد کرائیں گے، کیونکہ اس میں دعا ملے گی نبی کی. کوشش بھی آپ بھی کرو، میں بھی کرتا ہوں. جی ہاں، میں نے یہ سنا ہے، مولانا عبد المتین صاحب کے بارے میں نے سنا ہے، پوری زندگی میں کبھی حدیث دیکھ کے نہیں پڑھے. میں نے سنا ہے، جو ان کے خطبے سنے ہیں وہ لوگ گواہی دیں، زندگی میں ایک بھی بار شیخ حدیث دیکھ کے نہیں پڑھے ہیں. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. اللہ یہ قرآن اور حدیث پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ دوسرا مضمون ہے. آج کا تیسرا مضمون آپ کے سامنے آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 40/4 تک. آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 40/4 تک. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ، پارہ نمبر 1 میں ہم نے سنا، پارہ نمبر 8 میں ہم نے سنا، آج پارہ نمبر 14 میں دوبارہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ نے کہا سجدہ کرنے کے لیے، فرشتوں نے سجدہ کیا، اور سوائے ابلیس کے. یہ جو قصہ ہے آج تیسری مرتبہ نماز تراویح میں گزرا ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے، میں یہ عزم کر کے آ رہا ہوں تاکہ اگلے سال، گزشتہ سال کا میں نے کہا ہے، ایک چیز علماء نے لکھا ہے، آپ اسے دماغ میں رکھ لو. انشاءاللہ اس دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر، اس دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے،
در حقیقت وہ شیطان کی عبادت ہو رہی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں، اور سیکھنا بھی نہیں چاہتے آپ لوگ، ایسا لگ رہا ہے مجھے۔ جی نہیں سمجھ میں آئی بات یہ؟ اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن ایک انسان کا اگر کوئی ہے وہ شیطان ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بناؤ۔ دوسرا قرآن مجید یہ کہتا ہے وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعْنَهُ اللَّهُ، یہ لوگ پکارتے نہیں ہیں، یہ شیطان کو پکارتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے جو کہا نہیں، کیا کہا؟ جو جملہ ہے یا ابتی، اے میرے ابا، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو۔ اس دنیا میں جتنی بھی عبادتیں ہو رہی ہیں، اللہ کرے آپ سمجھو یہ بات، تمہاری تھڈی پکڑ کے سمجھا رہا ہوں، یہاں کے الگ بت ہیں، انڈیا کے دوسری جگہ کے الگ بت ہیں، تیسری جگہ کے الگ بت ہیں، چوتھی جگہ کے الگ بت ہیں۔ یہ بتوں کی شکلیں بدلیں گی۔ نبی کے زمانے کے بت الگ، ان کا نام لات و عزا، کیا نام؟ لات و عزا۔ آج میں نہیں بولوں گا نام، آج کے بت الگ ہیں، یہاں سے پروسیشن بھی نکلتا ہے وہ بتوں کو لے کر، آج کے بت الگ ہیں۔ مگر جتنی بھی بتوں کی پرستش ساری دنیا میں چل رہی ہے، قبروں کی، بتوں کی، درختوں کی، اولیاء کی، فرشتوں کی، جتنی بھی پرستش چل رہی ہے، قرآن کہتا ہے در حقیقت وہ شیطان کی پرستش ہے۔ آیا کیا جی؟ اب تو بھی بولو، آیا نہیں آیا؟ جی یہ ذہن میں لے کر آؤ، یہ ذہن میں قرآن مجید کہتا ہے یہ سب سے بڑا دشمن، لیکن اللہ نے یہ صاف کہا ہے شیطان کا بس، شیطان کا کنٹرول کچھ لوگوں پہ نہیں چلے گا، وہ کتنی بھی ہاتھ پیر مار لے، کچھ لوگ اس کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ کون لوگ ہیں؟ آج کی نماز تراویح میں آپ نے سنا ہے، آج کا تیسرا مضمون ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں شیطان کبھی کچھ نہیں کر پائے گا ان کو۔ کون ہیں وہ؟ اللہ سے ایک دعا کر لیں گے انشاءاللہ، ان لوگوں میں اللہ مجھے اور آپ کو شامل کرے، کم سے کم اتنا تو مانگ لو، ان لوگوں میں اللہ مجھے اور آپ کو اللہ پاک شامل فرما دے۔ سبحان اللہ، قرآن میں بار بار یہ شیطان نے بھی کہا اللہ عبادک منہم المخلصین، اے اللہ تیرے مخلص بندوں پہ میرا کنٹرول نہیں چلے گا، وہ جو چاہے کر لے، اللہ کے مخلص بندوں پہ اس کا کنٹرول نہیں چلے گا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ کے مخلص بندوں میں اللہ ہم کو شامل فرمائے۔ آج ہی کی نماز تراویح ہے، میں نے گزشتہ سال بھی کہا یہ چیز، اس میں جو لوگ شیطان کے راستے پر چلیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ یہ پوچھنا بھی بیکار ہے ان کے نام کیا ہے بتاؤ بول کر، لیکن اگر ٹہر کر بولے تو 25 منٹ، زیادہ تر آج میں ادھر کی ادھر کی مثالیں دیا ہوں آپ کے سامنے۔ جی آگے بڑھو بولے تو بڑھ جاتا ہوں، یا جہنم کے 7 جو دروازے ہیں آپ اگر بولیں گے تب تک ایک گھونٹ پانی پی لیتا ہوں۔ جی بسم اللہ، بارک اللہ۔ جی ادھر آؤ جی، ادھر آؤ جی، کھڑو جی، کھڑ کر بولو۔ کچھ لوگ تمہارے بارے میں بولتے ہیں بازو والے بول کو دیتے ہیں گھر کو، صحیح کیا نہیں؟ لکھ کر لایا ہو بچہ، کاپی ہے اس کے سامنے، بولو جی ایک نام بولو، ایک دروازے کا نام جو کریکٹ بول رہا بچہ جی، جہنم۔ دوسرا لغا، بالکل صحیح۔ دوسرا، تیسرا جزاک اللہ، سقر 3 برابر۔ چوتھا الحطمہ، بہت اچھے، جی ہاں، وما ادراک ما الحطمہ ہے نہیں آیت، حطمہ چوتھا۔ 5واں جہیم، ویری گڈ۔ 6واں سعیر، ویری گڈ جی۔ 7واں ہاویہ، ہاویہ ہے نہیں وہ، القاریہ تم القاریہ میں آخری میں ہے نہیں، ہاویہ جی، یہ سب سے نچلا درجہ ہے۔ ان کے ابا کون ہیں؟ آپ ہیں ان کے والد صاحب، کیا عمر ہے ان کی؟ 8 سال۔ 8 سال کا بچہ کاپی لے کے لکھ رہا ہے تفسیر، اور 7 نام بھی بولا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس مجلس کے اندر جو 7 نام جانتے ہیں؟ لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، قرآن کی آیت کریمہ یہ بچہ بتا رہے، ماشاءاللہ۔ کیوں بتا رہے؟ ہاتھ میں پین ہے اور ساتھ میں کاپی ہے، لکھ کے بیٹھا ہے، اس لیے اتنے کانفیڈنس سے بول رہا ہے۔ یہی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ قرآن کی تفسیر ہے، اللہ کے لیے اسے احترام دو، اللہ کے لیے اسے احترام دو۔ جزاک اللہ خیر بیٹے، تمہارے 1000 روپے پکے۔ کتنے؟ انشاءاللہ بھائی ان کا نام لکھو، باقی کلیش لکھ لیے
تو ایک دیں گے دو دیں گے؟ 2000 روپے، ایک ان کی طرف سے ایک ہمارے طرف سے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ۔ جی ہاں، کئی بچے جو ہے بار بار آ کر ہمیں پوچھتے ہیں، اللہ یہ اس ماحول کو اللہ باقی رکھے۔ جی اس ماحول کو اللہ، میں نے کل حدیث پڑھ کر آپ کو سنایا کون سے ماحول پہ ہم چل رہے ہیں، نبی کی حدیث ہے۔ پھر بھی کوئی سوال کرے گا تو وہ نبی کی حدیث پہ سوال کر رہا ہے۔ آگے چلیں، اس کے بعد ایک مضمون ہے، ہو سکے تو اگر وقت باقی رہا تو آگے بڑھیں گے، ورنہ اسی پر بات ختم کر لیں گے۔ خالی آیتیں پڑھتا ہوں، ترجمہ کر کے بات ختم کر لیتا ہوں۔ 54 آیت نمبر۔ اچھا، اور ایک بچہ ہے ان کا بیٹا، وہ بھی بچہ لکھ رہا تھا، کل اسے مار پڑ گیا نہیں بچے کو، کیسا ہے بچہ؟ درد میں ہے۔ جی ہاں، کل بچے کو مار پڑ گیا نہیں، وہ بھی نوٹ کر رہا ہے بچے کی طرف۔ الحمدللہ، اللہ یہ سارے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور دین دونوں میں اللہ یہ بچوں کو کامیاب فرمائے۔ یہ آیتیں سن لیجئے، انشاءاللہ بات ختم کر لیتے ہیں۔ قال بشرتمونی، غور سے سنو، زندگی میں بہت کام آئیں گی آیتیں۔ قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، ایک نبی کہہ رہے ہیں، کون؟ ابراہیم علیہ السلام، کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو اس حال میں کہ مجھے بڑھاپا آ گیا ہے؟ تم کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو؟ فبم تبشرون قالوا بشرناک بالحق، فرشتے سامنے سے جواب دے رہے ہیں، ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں۔ فلا تکن من القانطین، اے ابراہیم آپ مایوس لوگوں میں سے مت ہو جاؤ۔ میں نے گزشتہ سال بھی کہا ہے، مگر ایک سال گزرا ہے اس پر، کتنا؟ ایک سال گزرا ہے۔ آپ مایوس نہیں ہو جاؤ، فرشتے بول رہے ہیں۔ سنو یہ جملہ کتنا اچھا ہے، جیسے ہی فرشتوں نے ابراہیم سے یہ کہا آپ مایوس مت ہو جاؤ، واپس جواب سنو ابراہیم علیہ السلام کا۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، کون جی مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے؟ کسے بول رہے ہو؟ اللہ کی رحمت سے وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ کون ہیں؟ گمراہ ہیں۔ آج کے حالات میں یہ درس آپ کو بہت کام آئے گا انشاءاللہ، بہت کام آئے گا یہ جملہ۔ یہ کس نے کہا؟ کون سے نبی نے کہا؟ آیت نمبر کیا ہے؟ ہاں جی 54 اور 54 اور 55۔ کل کی نماز تراویح میں ایک اور نبی نے کہا، وہ بھی آیتیں بول دیتا ہوں، وہ بھی بڑے نبی ہیں۔ یا بنی اذهبوا، اے میرے بچوں، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا من یوسف، جاؤ یوسف کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کیا بول رہے ہیں؟ ایک نبی ہیں، اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتے ہیں؟ کافر۔ اور ابراہیم کیا بول رہے ہیں علیہ السلام؟ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتے ہیں؟ گمراہ لوگ۔ دو بڑے نبی مجھے اور آپ کو ایک سبق دے رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہے تو باقاعدہ کتنا بڑا جملہ ہے، دیکھو، اتفق اہل السنہ والجماع، اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے، ایک مسلمان کا جو ایمان ہے وہ دو چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ ذرا زور سے ہوگا، جب آواز زور سے آ رہی، آواز زور سے آ رہی کیا؟ جی زور سے آ رہی ہے؟ صحیح آ رہی ہے؟ زور سے کم کر لوں؟ جی زور سے آ رہی ہے آواز بھائی؟ ڈر کو بولو نا، زور سے آ رہی ہے تو کم کریں گے۔ جی برابر ہے۔ دو پیغمبروں نے ایک جملہ کہا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ کیا؟ ان یجمع العبد بین الخوف والرجاء فی حیاتہ، ایک مسلمان بندہ دو چیزوں کے بیچ میں زندگی گزارے گا، ایک امید اور ایک خوف۔ اسے اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے، اس کے بیچ میں ایک مسلمان کی زندگی گزرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے گناہ کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ، جی کبیرہ، گزشتہ سال بھی بولا، آج دوبارہ یاد دلا رہا ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، مل کبائر، غور سے سنو جی، دماغ میں رکھو، یہ کبیرہ کیا ہے؟ نبی نے جواب دیا الشرک باللہ۔ کیا ہے کبیرہ گناہ؟ جلدی ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ سیکنڈ اللہ کے نبی، والیاس من روح اللہ والقنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی کبیرہ گناہ ہے، گناہ نہیں، کیا ہے؟
نہیں آیا سمجھ میں آپ کو؟ کیا ہے؟ اگر کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہے وہ گناہ نہیں کر رہا ہے، وہ بلکہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ کسی بھی حال میں ایک مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ حدیث بھی مل گئی، قرآن کی آیت بھی مل گئی۔ اب تمہارے سامنے ایک واقعہ چھوٹا بول کر کہاں کہاں مایوس نہیں ہونا وہ چیز بول کر آگے چلتا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا نہیں، یہ 300 لے لیے ہیں، 400 پورے 500 لینے دو، کتنے؟ ہم مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی، نہیں ہوں گے مایوس۔ جب بھی لے لینے دو، یہ اس کے گلے ملنے دو، اسے اس کے گلے ملنے دو، ساری دنیا ایک ہو جانے دو، ہم مایوس نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ہمارے نبی نے کہا مایوس کبھی نہیں ہونا۔ اللہ کوئی رستہ نکالے گا انشاءاللہ، اللہ کوئی رستہ نکالے گا انشاءاللہ۔ کیسے نکالے گا؟ ہمارے سامنے ہے مثال، ہے نہیں؟ کس کی مثال ہے؟ سمندر اور پیچھے لشکر فرعون، پیچھے فرعون کا لشکر، ساری قوم مایوس ہے، نبی مایوس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ بڑے اطمینان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں ہوگا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا انشاءاللہ۔ اے مسلمانوں، ان حالتوں میں اگر ہم اللہ والے ہو جائیں، اگر تقوی ہماری زندگی میں آ گیا، اللہ کی قسم انشاءاللہ اللہ راستے نکالے گا۔ یاد رکھو آپ، یہ آیتیں ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہیں، بوسٹ بولتے ہیں، آپ انگریزی میں کیا بولتے ہیں، ہمارے ایمان کو بوسٹ کرتی ہیں۔ کچھ بھی ہونے دو، کسی بھی صورت میں ہم مایوس اللہ کی رحمت سے کبھی نہیں ہوں گے۔ آج کی حالتوں میں سیکنڈ علماء کہتے ہیں بیماری میں بھی کبھی مایوس نہیں ہونا۔ ساری دنیا بول دے علاج نہیں ہوگا، میرے اللہ پر مجھے یقین ہے اللہ یہ میرا علاج کرے گا، ہمیں یقین ہونا چاہیے، اللہ یہ بیماری دور کرے گا انشاءاللہ، ہمیں یقین ہو انشاءاللہ۔ بالخصوص میں میرے طرف سے ایک جملہ بولتا ہوں، اگر کسی بہن کو اولاد نہیں ہے، 2 سال 4 سال 10 سال 15 سال 20 سال گزر چکے ہیں، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں میں اس بہن سے گزارش کرتا ہوں مایوس نہیں ہو، مایوس مت ہو انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمیشہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا جملہ دماغ میں رکھو۔ کن کا جملہ؟ انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ، اے رب ذوالجلال ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر کے پورے بال سفید ہو گئے ہیں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں مایوس نہیں ہوں۔ کیا جملہ ہے، تیری دعا مانگ کر کبھی ناکام نہیں ہوا ہوں میں۔ اے اللہ، علماء لکھتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بہت بوڑھا، اس عمر میں جو مانگ رہا ہوں وہ بڑی چیز ہے، مگر جس سے مانگ رہا ہوں اس کے لیے بڑی نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی اپنے آپ کو انشاءاللہ ایمان میں تازہ کرو۔ آیتیں جو گزرتی ہیں نا، ایک بھی آیت اگر ہمیں مل گئی زندگیاں ہماری بن جائیں گی۔ اس کے علاوہ آج کس کس کا ذکر ہے؟ دودھ اللہ کی نعمت ہے، شہد اللہ کی نعمت ہے، بارش کا پانی اللہ کی نعمت ہے، سمندر کے اندر سے تازی مچھلیاں، آج نماز تراویح میں ہے هو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا، تازی مچھلیاں اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے ہمارا جو گھر ہے، جس گھر میں ہم رہتے ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتوں کو ملا کر آج جو سورت ہے وہ سورے کا نام ہے سورۃ النعم، نعمتوں کی سورت۔ کیا نام ہے؟ آپ نے سنا 120 آیتیں سنی آپ نے، اتنی نعمتیں اس میں ہیں، اس لیے وہ سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ النعم، نعمتوں کی سورت۔ اس کا ایک دوسرا نام ہے سورۃ النحل، شہد کی مکھی کی سورت۔ اللہ اکبر، میں بولتا جاؤں آپ سنتے جائیں، کلام الہی اتنا اہم ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا وقت کیسے گزر رہا ہے۔ ایک چیز قرض رہ جائے گا میرے اوپر، کسی مسلمان کو اگر 10 لوگ مل کے گھیر لیں اور اس کی گردن پہ چاقو رکھ دیں، تلوار رکھ دیں، اور اسے کہیں بولو ایک کلمہ، جانتے نہیں کیا بلوایا جا رہا ہے؟ اگر اس مسلمان نے بول بھی دیا 106، آج کی نماز تراویح کی آیت 106 نمبر کی آیت، سورۃ النحل کی آیت، اللہ نے کہا ہے کوئی حرج نہیں۔ اگر دل میں وہ نہیں ہے، زبردستی سے بلوایا جا رہا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کئی مثالیں ان کے بارے میں پیش کی گئی ہیں، کچھ صحابہ کی، اس کے بعد میں آنے والوں کی، زبردستی کیا گیا، ان کی زبان سے کوئی حرج نہیں۔
کوئی حرج نہیں، آج کی نماز تراویح میں ہے، لیکن علماء نے یہ بھی لکھا ہے وَالْأَفْضَلُ وَالْأَعْلَى، افضل یہ ہے ڈٹ کے رہ جائیں، کہ کم بخت کبھی بولنے کے بعد مار دیتے ہیں، بلوا کے مار دیتے ہیں. جی ہاں، پہلے تو کفریہ کلمات بلواتے ہیں، پھر اس کے بعد مار دیتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا افضل یہ ہے کہ آپ ڈٹ کے رہیے، رہ جائیے ڈٹ کر. سبحان اللہ. آج وہ نماز تراویح میں آیت کریمہ، سارے قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. کتنی؟ اس میں سب سے جامع آیت، قرآن کی سب سے جامع آیت آج کی نماز تراویح میں گزری ہے. سارے قرآن کی سب سے جامع آیت. جامع سمجھتے ہیں؟ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ 40 منٹ ہو گئے، آج پکے 40 منٹ ہو گئے. ابھی تک ٹائم نہیں بولا تھا، میں سوچا ٹائم نہیں بولوں گا، شاید میرا اور ٹائم کا بڑا گہرا ربط ہے. میں نہیں ٹائم بولا تو میرا درس ہی نہیں ہوتا شاید. جی، جامع آیت کا مطلب ایک چھوٹی سی آیت میں بہت سارا معنی، بہت سارا. اسے اردو میں کیا بولتے ہیں معلوم؟ سمندر کو کوزے میں بھر دینا. کیا بولتے ہیں؟ سمندر کو چھوٹے سے کوزے میں بھر دینا. اور وہی آیت ہے جو ہر ممبر پر ہر جمعہ میں آپ ہماری زبان سے سنتے ہیں. وہ آیت آنے کے بعد میں نہیں اتریا تو بھی ادمیاں کھڑنا شروع ہو جاتی. ان اللہ یأمر، پورے ایک ساتھ پڑھو. ماشاء اللہ، ختم ہوگا جمعہ کا خطبہ. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان اللہ. یہ آیت 90، اس کا نمبر 90، آیت نمبر 90، 14واں پارہ سورۃ النحل کی جامع آیت. میں بہت پہلے اسی مسجد رحمانی میں یہ ایک آیت پر 2 جمعہ کے خطبے دیا ہوں. یہ کمال نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے. جی ہاں، جامع آیت. کافروں نے نبی کے زمانے میں جب یہ آیت سنی، کافروں نے سن کر اس کی بڑی تعریف کی، بڑی اچھی آیت. وقت ہمارے پاس اس کی پرمیشن نہیں دے رہا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مسلمانوں کو مایوسی سے باہر نکالے. اللہ ہمیں پر امید کرے، صرف امیدوں پر نہیں، ساتھ میں اللہ عمل کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج آدھا رمضان ہو چکا ہے، برابر کیا بھائی؟ آج آدھا رمضان ہو چکا ہے. جب سے آپ اور میں پیدا ہوئے ہیں 15ویں کا چاند بولتے ہیں، 14ویں کا چاند بولتے ہیں؟ کون سا بولتے ہیں؟ اب یہ بولے تو سمجھ میں آتا ہے. 14ویں کا چاند بولتے ہیں، 15ویں کا چاند بولتے ہیں؟ ہاں، 14ویں کو ہی چاند سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد مہینہ نیچے کی طرف آتا ہے. اس لیے کہ اسلام میں 29 کو بھی مہینہ ختم ہو سکتا ہے. آج آدھے رمضان پہ ہم پہنچ چکے ہیں. دیکھتے دیکھتے ایک اور سال کا آدھا رمضان گزر گیا. میں دیکھ رہا ہوں سڑکیں جام ہیں، بازار گرم ہیں، لوگوں کی توجہ نمازوں سے ہٹ کر سبحان اللہ اس کی طرف جا رہی ہے. الٹا ہونا چاہیے. پہلے عشرے میں ذرا کم عبادت، سیکنڈ میں اور ذرا بڑھ کر، اور تھرڈ میں جتنی طاقت بدن میں ہے عبادت میں لگا دینا ہے انشاءاللہ تبارک. اور مضبوطی سے آپ انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں کو صحیح حافظ اللہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کا تدبر اللہ عطا فرمائے. بیماروں کو شفا دے، مجبوروں کی مجبوری دور فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرمائے. ہم میں سے ہر ایک کو اللہ مرنے سے پہلے قرآن سمجھ کے پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.